یرمیہ 28واں باب۔ اور اسی سال شاہ یہودہ صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں یوں ہوا کہ چبونی عزور کے بیٹے حنانیہ نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے۔ 2 ہی برس کے اندر میں خداوند کے گھر کے سب ظروف جو شاہ بابل نبوکدنضر اس مکان سے بابل کو لے گیا، اسی مکان میں واپس لاؤں گا۔ شاہ یہودہ یکونیہ بن یہویاکیم کو اور یہودہ کے سب اسیروں کو جو بابل کو گئے تھے پھر اسی جگہ لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے حنانیہ نبی سے کہا، ہاں یرمیہ نبی نے کہا، آمین، خداوند ایسا ہی کرے۔ خداوند تیری باتوں کو جو تو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خداوند کے گھر کے ظروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے۔ تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن۔ ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانہ میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے۔ تب حنانیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا، اور حنانیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ بابل نبوکدنضر کا جوا سب قوموں کی گردن پر سے 2 ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے اپنی راہ لی۔ جب حنانیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا توڑ چکا تھا تو خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور حنانیہ سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو تو توڑا پر ان کے عوض میں لوہے کے جوئے بنا دیے، کیونکہ خداوند رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا ڈال دیا ہے تاکہ وہ شاہ بابل نبوکدنضر کی خدمت کریں، پس وہ اس کی خدمت گزاری کریں گی، اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دے دیے ہیں۔ تب یرمیہ نبی نے حنانیہ نبی سے کہا، اے حنانیہ اب سن، خداوند نے تجھے نہیں بھیجا لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کروں گا، تو اسی سال مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے حنانیہ نبی مر گیا۔ آمین۔